بہت سادہ انداز و الفاظ میں اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ کیا اس کے باپ کے گھر چھوڑنے جا رہے ہو؟ الماس بیگم انگارے چبا رہی تھی۔ نہیں۔ اس بار بھی تردید کرتے ہوئے اس نے کوئی خاص سختی سے الفاظ ادا نہیں کیے تھے۔ عزیز کے سامنے جوس کا گلاس رکھتے ہوئے وہ الماس بیگم کو پیچ و تاب دلا رہا تھا۔ بہزاد، تم کھل کر بتاؤ کیا چاہتے ہو آخر، اور کتنا برداشت کروں میں؟ اس لڑکی کے ہاتھوں خاندان بھر میں ناک کٹ چکی ہے ہماری، اب مزید تزیق میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر تم اسے اس کے باپ کے گھر نہیں بھیج رہے تو کسی دارالامان چھوڑاؤ۔ وہ سختی سے لب بھیجے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اب یہ میرے ساتھ رہے گی۔ وہ ماں سے کسی بھی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا تحمل سے بولا۔ بہزاد، میں کہہ رہی ہوں تم پچھتاؤ گے، یہ لڑکی اپنی ماں کی طرح دو چہرے رکھتی ہے، یہ دھوکہ دے رہی ہے تمہیں۔ الماس کے لہجے میں آگ تھی، وہ شوہر کی بے اعتنائی اور تلخ رویے کا بدلہ عزیز سے لینا چاہتی تھی، یا پھر برسوں سے پرانا کانٹا دل میں گڑا تھا وہی تکلیف کا موجب تھا۔ امی، آپ کے اسی رویے نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ یہاں کسی نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ میری عزت ہے۔ اس رات گئے کھلے آسمان تلے برستی بارش میں تنہا چھوڑ کر دروازہ مقفل کر لیا گیا۔ بابا، آپ نے بھی اس کی حمایت نہیں کی؟ وہ سلجھوک آفریدے سے شکوہ بنا ہوا، وہ پہلے ہی نادم تھے۔ دل پر بوجھ مزید بڑھ گیا۔ شاید میں نے ان تصویروں پر یقین کر لیا تھا، اور پھر یہ بھی سوچا کہ تم بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ یہ بچی ہے، کسی اور کی توجہ اور ورغلا سکتی ہے۔ عزیز نے شدت سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی ذات پر کیسی بے اعتباری تھی۔ اس کے بڑوں کو ایک دن باپ قتل کرنے آ پہنچا تھا، اور آج ماموں نے اپنے لفظوں سے اسے زندہ دفن کر دیا۔ بہزاد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں کیا پسند نہیں کرتا تھا؟ آپ جانتے ہیں، آپ کا اپنی ماں کے ساتھ رویہ اور عزیز کے باپ کا غرور۔ اس رشتے سے مجھے کبھی انکار نہیں تھا۔ مجھ سے ایک یہی غلطی ہوئی کہ آپ دونوں کی وجہ سے اسے نظر انداز کرتا رہا۔ بھارت، آئندہ ایسا سوچے گا بھی مت کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑوں گا۔ عزیز نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کل رات کہی اس کی باتوں کو وہ خواب تصور کر رہی تھی، مگر وہ اس وقت بھی اپنی کہی بات کا اعادہ کرنے میں نہیں ہچکچایا۔ الماس بیگم نے اس طرح پہلو بدلا جیسے نشست پر کانٹے اگائے ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ بہزاد کے دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت کا زہر بھرا تھا، شک کا بیج بوتی رہی۔ اپنی تئیں وہ کامیاب بھی ٹھہری تھی، لیکن یہ ان کے فہم و گمان میں نہیں تھا کہ بہزاد اچانک عزیز کا ہمدرد بن جائے گا۔ مظفر نے سارا کام آسان کر دیا تھا، بغیر کسی کوشش کے وہ عزیز کو طلاق دلا سکتی تھی، مگر بہزاد کی آنکھوں پر نہ جانے کون سی پٹی بن گئی۔ بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہوں میں، اس لڑکی نے تمہیں اپنے حسن کے جال میں پھنسایا ہے، لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، معصوم صورت کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ وہ تل ملا کر بولی۔ امی، حسن و خوبصورتی سے آپ کا بیٹا کبھی متاثر نہیں ہوا۔ میں شوبز کی دنیا میں یہ سب وافر مقدار میں دیکھ چکا ہوں، اور ایسا نہیں کہ میں پہلے اپنی ذمہ داری سے غافل تھا۔ مجھے اپنی ذمہ داری کا پہلے بھی احساس تھا۔ اب یہ بھی سمجھ چکا ہوں کہ میرے اپنے گھر میں میری بیوی کے لیے تحفظ اور سکون ناپید ہے۔ میں اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مزاج کی گرمی کے خلاف بہت تحمل سے بات کر رہا تھا۔ عزیز تو ازالے کے لفظ پر تھم گئی تھی۔ بات ساری ندامت کی تھی، ہمدردی اور ازالے کی تھی۔ دل ایک دم خالی ہو گیا۔ اور رائنا، اس کا سوچا ہے وہ برداشت کر لے گی اپنے گھر میں سوتن کا وجود؟ الماس تیش میں آ کر بولی۔ سلجوک صاحب خاموش تماشائی تھے۔ ریحانہ اپنے بیٹے کے کارنامے کی وجہ سے ان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ بہزاد کے غصے سے وہ ڈرتی تھی۔ انہیں بیٹے کے کارنامے کی خبر تھی، لیکن بہزاد نے اس کا کیا حشر کروایا ہے اس بات سے بے خبر تھی، ورنہ وہ بھی گھر میں طوفان اٹھا دیتی۔ انہیں بہزاد کی موجودگی اور الماس بیگم کے بیٹے سے ناراضی کی کافی سنگل ملازماؤں کے توسط سے مل چکی تھی، لہٰذا اپنے کمرے میں رہنا ہی مناسب سمجھا۔ میں نے چھپ کر شادی نہیں کی، لہٰذا رائنا کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ عزیز پہلو بدل کر رہ گئی۔ اس گھر میں رائنا کے ساتھ اسے دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ تو بہزاد سمیت ہر چیز پر حق ملکیت جتا سکتی تھی۔ اس میں اتنا دمخم کہاں تھا کہ ساس کے بعد اب سوتن کو بھی جھیلتی، مگر حاکم حکم مرگ مجافات مفاجات، اس کی رائے لی ہی کس نے تھی؟ جا اپنا سامان باندھو، بہزاد نے اسے خطیت سے حکم دیا۔ اس نے التجائی نظروں سے اس کی سمت دیکھا۔ رائنا کا نام بھی اسے سننا پسند نہیں تھا۔ وہ جھوٹی سازشی عورت پتہ نہیں کیسے حربوں سے بہزاد آفریدی کو اپنا بنا کر بیٹھی تھی۔ اس نے عزیز کے چہرے پر پھیلی معصوم سی التجا کو نظر بھر کر دیکھا ضرور، مگر فیصلے میں لچک نہیں دکھائی۔ وہ بادل نخواستہ کمرے میں آ کر سامان باندھنے لگی۔ نیچے مزید کس قدر بحث ہوئی اسے علم نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی چلا آیا۔ روشن پیشانی پر تفکر کی لکیریں موجود تھیں۔ الجھا الجھا ڈارک بلو پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس وہ حد درجہ پرکشش نظر آ رہا تھا۔ عزیز نے اسے نظر بھر کر دیکھنے کی جسارت نہیں کی۔ سیاہ آنکھوں میں سوچ کی پرچھائی لیے اس نے ناراض سے چہرے پر نظر ڈالی اور نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔
مجھے نہیں پتا تھا تمہیں سسرال سے اتنی انسیت و محبت ہے. یہاں سے جانے کے نام سے ہی چہرہ مرجھا گیا. جوتوں سمیت بیڈ پر گرتے ہوئے اسے دلچسپی سے دیکھتا وہ نہایت سنجیدگی سے بولا تھا، مگر آنکھوں میں الجھن کی جگہ شرارت درائی. جانے کیا تھا مزاج میں اس کا برہم چہرہ دیکھ کر تبدیلی وقوع پذیر ہو گئی تھی. ڈھیلی ڈھالی چوٹی سے نکل کر بالوں کی کئی ہمارا لٹیں چہرے کا احاطہ کیے اس کے معصوم چہرے پر اٹکھیلیاں کر رہی تھیں. دوپٹہ بے ترتیب سے گردن کے ساتھ لپٹا تھا. وہ بے نیاز حسن خاصا سادہ اور دل پذیر تھا. بہزاد کی آنکھوں میں استحقاق کے رنگ جگمگانے لگے، مگر اسے کیا پرواہ، وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھی. بیڈ پر ایک جانب سوٹ کیس رکھے اپنے سامان بے دلی سے رکھ رہی تھی. اڑتی گرتی پلکوں پر نظر بلا وجہ اٹکنے لگی. شفاف مخروطی انگلیوں والے ہاتھ بھی اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے. وہ رنگین تتلی کے نازک پروں جیسی تھی یا پھول کی پنکھڑی جیسے. اس کے حسن کو تشبیہ دینا مشکل تھا. میں رائنا کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی یا میرے ساتھ جانے سے پریشان ہوں. وہ ایک مرد کی چانچتی نگاہ سے انجان تھی. اس نے ایک اچھڑتی سی نظر بہزاد پر ڈالی. دونوں ہی باتیں درست ہیں. وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو کر مدھم آواز میں بولی. اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی. وہ سیدھا ہو بیٹھا. کیا مطلب؟ بہزاد نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر ایک طرف رکھتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ سر جھکائے بیٹھ گئی. مطلب کچھ نہیں، بس مجھے عجیب لگ رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہاں جا کر میں کیا کروں گی، کیسے رہوں گی. اب یہ کیسے کہہ دیتی کہ رائنا کے سامنے اس کی ذات بہزاد کو نظر ہی کہاں آئے گی، اور پھر اس کی بے اتنائی اور نظر اندازی زیادہ محسوس ہوگی. ادھر دیکھو اور صاف صاف بتاؤ کیا پرابلم ہے. کیا تمہیں میرے ساتھ جانا اچھا نہیں لگ رہا؟ اس سے عزیز کا چہرہ تھاما. وہ بری طرح پزل ہوئی نگاہیں خود بخود جھک گئیں. اگر آپ نے وہاں لے جا کر مجھے پھر فراموش کر دیا جیسے یہاں چھوڑ کر بھول گئے تھے تو پھر میں کہاں جاؤں گی. بہت سادہ سا انداز تھا اور الفاظ کا انتخاب بھی محتاط مبادہ. اسے برا نہ لگ جائے، مگر برا تو لگا تھا. اس کے الفاظ نہیں، اس کا نم آلود لہجہ دل کو دولک کر گیا. پاگل لڑکی، فراموش نہیں کیا تھا تمہیں. کیسے کر سکتا ہوں فراموش؟ نصف ہو تم میرا. بس میری کوتاہی تھی. معافی مانگی ہے میں نے تم سے، مگر تم نے معاف نہیں کیا. نہ اعتبار کر رہی ہو. ایک بار میرا یقین کر کے دیکھو، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی. اب ذہن سے ہر فکر جھٹک دو. میں تمہیں دوسرے گھر میں لے جا رہا ہوں. رائنا میں بھی اتنی برداشت نہیں، اور میں افورڈ کر سکتا ہوں. لہٰذا کوئی محاذ کھولنے کے بجائے سکون سے تم دونوں الگ گھر میں رہنا. وہ دنگ سے اسے دیکھتی رہ گئی. میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ ایک نئی فکر لاحق ہوئی. بہزاد کے لبوں کو بے ساختہ مسکراہٹ نے چھوا. پہلے اس کے ساتھ نہیں رہنا تھا، اب اکیلے رہنے کی فکر ستا رہی ہے. یہ تو تمہیں سیکھنا پڑے گا. رائنا بھی میری غیر موجودگی میں اکیلی رہتی ہے. گھر میں ملازمین ہوں گے، تمہیں خود بھی مضبوط اور پراعتماد بننا ہوگا. اس کے سمجھانے پر صرف گردن اس بات میں ہلا سکی. اور کوئی پریشانی؟ بہزاد نے دلکشی انداز میں مسکراتے ہوئے استفسار کیا، اور پہلی بار اس کا دل بہت زور سے دھڑکا، ایسے کہ وہ گھبرا کر نفی میں سر ہلا گئی. بہزاد آفریدی کی سحر انگیز آواز تو دلوں کے تار چھیڑ دیتی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ ایسی قاتل ہوگی اسے ادراک نہ تھا. وہ خود شاید اپنی تباہ کن مسکراہٹ کے اثر پذیری کو اہمیت نہیں دیتا تھا، لہٰذا نارمل سے انداز میں سر ہلا کر اس کا گال نرمی سے تھپکا. وہ بس نظریں جھکائے دل سنبھالتی رہی. گڈ، اب جلدی سے سامان سمیٹو، مجھے ایک میٹنگ میں بھی جانا ہے. اپنا بزنس اسٹارٹ کیا ہے، اس لیے زیادہ مصروف رہتا ہوں. تمہیں کچھ دن بہت صبر سے میری مصروفیت کو برداشت کرنا ہوگا. اور وہ کیا کہتی؟ وہ تو اپنے دل کی بغاوت سے ہی گھبرا گئی تھی. اب تک دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دے رہا تھا. وہ ازالے کی بات کر رہا ہے اور میں پاگل ہو رہی ہوں. اس نے خود کو جھڑکا، مگر بے سود. وہ کوئی غیر نہیں، شوہر ہے میرا. پہلی بار استحقاق کا احساس دل میں سر اٹھانے لگا. بہزاد آفریدی کی تو توجہ عام نہیں خاص ہے کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں. دل مزید اسباق پڑھانے لگا. بہزاد کا ساتھ کسی خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا. وہ موبائل اٹھا کر مگن ہو گیا تھا، جبکہ وہ اب بھی اس پر وقتاً فوقتاً نظر ڈال رہی تھی، مگر ایسے ہی کہ اسے خبر نہ ہو. اسے کیا پتہ، بظاہر موبائل میں مگن وہ شخص اس کی اس حرکت پر فریقہ ہو گیا. مغیث تم سے شادی کرنا چاہتا ہے. میڈم اقرا کے سامنے بیٹھی وہ میز کی سطح کو دیکھ رہی تھی. وہ تم سے خود بات کر چکا ہے، مگر میں انکار کر چکی ہوں. اس نے خاموش رہنے کے بجائے لب کشائی کرنا بہتر سمجھا. ایک شخص سے زیادہ ایک عورت کچھ نہیں چاہتی. یہاں بھی تم رہ رہی ہو، مگر وہ تمہارا اپنا گھر ہوگا. وہاں تم پورے مان کے ساتھ رہو گی. تم کم عمر ہو، اچھا ہوگا کہ تم گھر سنبھالو، گھر بسا لو. اس کا چہرہ سپاٹ تھا. دل اجڑ جائے تو گھر بسانے کا آپشن بہت گنا گزرتا ہے. میں کبھی نہیں بس سکتی. مجھ میں گھر بسانے کی گٹس نہیں. مجھے میری حقیقت کے ساتھ آپ لوگ قبول نہیں کریں گے. وہ زہر خند ہوئی تھی. اس کے لبوں پر تلخی اجنبی لگ رہی تھی. ان لبوں سے پھول جھڑتے اچھے لگتے، مگر وہ کم گول لڑکی جب بولتی تھی بہت تلخ ہو جاتی تھی. میڈم اقرا نے اسے تعصب سے دیکھا. ہم کچھ جاننا نہیں چاہتے، بس تم مخیث کے لیے ہاں کر دو، تمہیں ایک مضبوط صاحبان مل جائے گا. وہ لب بھیج گئی تھی، جیسے خود کو کچھ سخت کہنے سے روک رہی ہو. اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تو میں چلی جاتی ہوں. اپنی مضبوطی اسے کسی ناپیدار
ناپائیدار صاحبان سے زیادہ عزیز تھی۔ میڈم، اقرا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں ایسا نہیں چاہتی تم یہاں رہو اور سوچو اس متعلق، اور وہ اس متعلق کبھی نہیں سوچ سکتی تھی، لہٰذا اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب گنوانے کے لیے کچھ بھی نہ بچے تو عارضی سہارے اور ٹھکانے چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی یہاں سے جانا آسان ترین حل تھا اس مسئلے کا۔ گھر، اس لفظ کی تاثیر کچھ ایسی پرتمانیت ہے کہ گھر کے تصور ہی رگ رگ میں سکون اترنے لگتا ہے۔ بظاہر اینٹ گاڑی کی دیواریں دراصل خلوص، ایثار اور محبت سے جڑی ہوتی ہیں۔ گھر اینٹوں کو جوڑ کر نہیں بنتے بلکہ رشتوں کو جوڑ کر بنتے ہیں۔ اسے اس گھر کی طرف دیوار سے اپنائیت کی مہک آ رہی تھی۔ گھر چھوٹا مگر خوبصورت تھا، اسے نفاست سے سجایا گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ اس کا اپنا گھر تھا جہاں سے اسے کوئی ہاتھ پکڑ کر نکال نہیں سکتا تھا۔ گھر پسند آیا تمہیں؟ بہزاد نے اس کی خاموشی محسوس کر کے پوچھا۔ اچھا ہے مگر خالی ہے۔ بہزاد اس کے جواب پر حیران ہوا۔ ضرورت کی ہر چیز موجود ہے یہاں، پھر بھی اگر تمہیں کوئی کمی لگ رہی ہے تو بتاؤ۔ عزیز کو ہنسی آنے لگی مگر کھل کر ہنسنے کی عادت کہاں تھی، وہ بس مسکرا سکی۔ پہلی بار اسے بہزاد آفریدی بہت سیدھا اور معصوم لگا۔ چیزوں سے نہیں، گھر انسانوں سے بنتے ہیں۔ کاش سب مجھ سے نالہ و بدگمان نہ ہوتے اور میں وہیں رہتی جہاں رشتے ہیں۔ ماموں، ممانی، صبا آپی، سعدیہ آپی، ہم سب مل کر رہتے، کتنا اچھا لگتا نا پھر۔ بہزاد خود بھی اس طرح سوچتا تھا، لیکن زندگی کو دشوار اس کے اپنے فیصلوں نے بنایا تھا۔ وہ مکمل عزیز کا نہیں تھا، اسے ایک آسودہ زندگی دینے میں ناکام ٹھہرا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگی میں کوئی کمی اور تشنی رہ جاتی ہے۔ بہزاد آفریدی کے لیے کمی عزیز کے لبوں کی مسکراہٹ بن گئی تھی۔ کسی کو بھی مکمل جہاں نہیں ملتا، کمی تو رہ جاتی ہے، مگر ہو سکتا ہے آئندہ زندگی میں یہ سب ممکن ہو جائے۔ اس نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ چلو اب تم اپنا گھر دیکھو اور آرام کرو، میں دوپہر تک واپس آتا ہوں۔ لنچ ہم ساتھ کریں گے، اور چہرے پر سے یہ سنجیدگی ہٹاؤ۔ سوچ سوچ کے تم نے بال سفید کر لیے ہیں، بوڑھی ہو رہی ہو تم۔ اس کے سنہری بالوں میں چند ایک سفید بال ہمیشہ سے چمکتے تھے، اسے کبھی فرق نہیں پڑا، مگر اس وقت اس نے جھینپ کر اپنے چہرے کو چھوتی لٹوں کو کانے کے پیچھے اڑستے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ میری عمر ہی کیا ہے، آپ سے تو بہت چھوٹی ہوں، ابھی سے کہاں بوڑھی ہوں گی، وہ تنک کر بولی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ یعنی تم بھی ہر عورت کی طرح عمر کے معاملے میں کانشیس ہو؟ وہ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر محفوظ ہوا۔ ہاں ہوں کانشیس، اور عورت کسے کہہ رہے ہیں، اتنی کم عمر ہوں میں، فیس سے تو اتنی چھوٹی لگتی ہوں کہ کوئی یقین نہیں کرتا کہ سیکنڈ ایئر میں ہوں۔ وہ اس کے برا ماننے پر ہنسا۔ اچھا بھائی، مان لیا تم چھوٹی ہو، خوش؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، اب اجازت دو، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ بہزاد نے جاتے جاتے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ پریشان کیوں ہو رہی ہو، جلدی آ جاؤں گا؟ اس کے چہرے پر چھائی بے چینی دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ آپ جب بھی جاتے ہیں واپس آنا بھول جاتے ہیں، اس نے سابقہ تجربے کے پیش نظر یاد دلایا۔ بھولتا تو پہلے بھی نہیں تھا، ہاں مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین دلایا اور چلا گیا۔ عزیز تنا گھر کی بلند دیواروں کو دیکھ کر رہ گئی۔ اسے یقین تھا یہ اس کا آخری ٹھکانہ ہے، اس کے بعد اس کے لیے دنیا میں کہیں کوئی جائے پناہ نہیں۔ بہزاد آفریدی کی بے اعتنائی اور لا تعلقی برتنے کے باوجود وہ اس سے امیدیں وابستہ کر بیٹھی۔ مظفر اور اس کے دونوں دوستوں کے ہاتھ پاؤں توڑنے کے بعد اس نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے پولیس کو مزید ان کی خاطرداری کرنے کا کہہ دیا۔ مظفر کے دل میں کدورت اور اناج کی آگ مزید بھڑک گئی۔ اس نے بہزاد سے اپنی کیے کی معافی تو کئی بار مانگ لی تھی، مگر اس کے دل میں کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ یہ بات بہزاد بھی اچھی طرح جانتا تھا، وہ اتنی آسانی سے سدھرنے والا نہیں۔ اس پر کوئی ٹھیک ٹھاک تھا کیس بنائیں، کسی قتل کا ہی بنا دیں، بس اسے اندر رکھیں تاکہ اسے عقل آ جائے۔ یہی دھمکی تھی جس نے مظفر کا خون خشک کر دیا۔ وہ بہزاد کے پیر پکڑنے لگا۔ کچھ تو خیال کرو، بھائی ہوں میں تمہارا، بس ایک غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، اب کیا تم ساری زندگی میری جیل میں برباد کرواؤ گے؟ دیکھو بہزاد، معاف کر دو، قیامت تک کبھی عزیز کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ اور اس نے تھانے میں موجودگی کا لحاظ کیے بغیر ایک زوردار لات مظفر کے منہ پر رسید کی۔ اس کا نام بھی لینے کی ضرورت نہیں، وہ دھاڑا تھا۔ مظفر بلبلا گیا، اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ معاف کر دو، آئندہ نام بھی نہیں لوں گا، بہن سمجھوں گا اسے۔ اس کی منت سماجت رائے گاہ ہی گئی تھی۔ وہ اس پر قہربار نظر ڈال کر SHO کے حوالے کر کے آفس کے لیے نکلا۔ مارکیٹ میں لوگ اپنے فائدے کے لیے دوست بناتے ہیں، تم نے دشمن بنا لیے۔ یاور خان جو لکڑی کے کاروبار کا بادشاہ ہے، اس وقت تمہارا سب سے بڑا مخالف ہے۔ اپنے کام پر دھیان دینے کے بجائے تمہارے سسر صاحب اور دونوں سالے صرف ہمارے خلاف زہر افشانی کرتے پھر رہے ہیں۔ آج بھی ایک اخبار میں کہا ہے کہ تم صرف گانا چھگا سکتے ہو، کاروبار تمہارے بس کی بات نہیں۔ اس نے اس تبصرے پر دانت پیسے۔ ٹھیک ہے، پھر انہیں باتیں کرنے دو اور تم باہر کے کانٹریکٹ لو، صرف ہم فی الحال باہر ہی مال سپلائی کریں گے۔ میں نے تم سے زمین دیکھنے کا بھی کہا تھا فارسٹ کے لیے۔ اس نے موبائل پر سے نظر ہٹا کر کار ڈرائیو کرتے متاثر کی طرف دیکھا۔ دیکھ لیا زمین، تمہارے پاس وقت ہو تو وزٹ کر لینا، مگر یہ کام آسان نہیں۔ مدثر ہر لمحہ اسے مشکلات سے آگاہ کر رہا تھا۔
مزہ مشکل کام ہی ہے۔ وہ اطمینان سے بولا، مجھے فارسٹ والی اسی زمین پر ایک کاٹیج بھی بنوانا ہے، ساتھ ہی ایک مصنوعی جھیل بھی ہو۔ اس کی فرمائش پر مدثر نے اسے گھور کر دیکھا۔ اور کوئی حکم کرو، میرے پاس جادو کا چراغ نہیں ہے، اور یہ بھی سوچ لو پیسہ پانی کی طرح بہانا پڑے گا، کاروبار بھی ہے اور تمہارا نیا نیا شوق بھی۔ وہ مسکرا دیا، شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، پیسے کی فکر تم مت کرو، میری نئی البم ریلیز ہو رہی ہے، پیسہ خود ہمارے پاس آئے گا، تمہیں پتہ ہے ہر بار پہلے سے زیادہ پذیرائی ملتی ہے میرے سانگز کو۔ پورا اعتماد تھا۔ مدثر ہنس دیا، تمہارے سانگز کو ہی نہیں، تمہیں خود بھی، کیونکہ ہر بار نئے لک کے ساتھ مزید ہینڈسم نظر آنے لگتے ہو۔ ویوز چیک کیے تم نے؟ تمہارے گانے کی ویڈیو ابھی ریلیز نہیں ہوئی، کل رات صرف ٹیزر چلا ہے اور لوگ پاگل ہو رہے ہیں۔ اللہ نے آواز کے ساتھ شکل بھی تمہیں کچھ زیادہ اچھی دے دی، لکی ہو تم۔ اس نے اس تعریف پر کہہ لگایا، نو ڈاؤٹ ہینڈسم بھی ہوں اور لکی بھی۔ اب ذرا تیز گاڑی چلاؤ تاکہ جلدی کام نمٹائیں، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ اسے عزیز کی فکر تھی۔ ہاں نظر آ رہا ہے مجھے، مزاج بدلا ہوا ہے تمہارا۔ یہ تبدیلی یقیناً عزیز بھابھی کی رہوں ملت ہے۔ اس کی درست اندازہ لگانے پر وہ مسکرایا۔ ہاں بس حالات کچھ ایسے ہوئے کہ میں اسے الگ گھر میں لے آیا۔ اس نے مدثر کو اب آگاہ کیا۔ بہت اچھا کیا، مگر اب تم سکون کا سانس نہیں لے سکو گے۔ اس کی شرارت سمجھ کر وہ پھر ہنسا۔ ماشاء اللہ، آج تو کہکا لگا رہے ہو، مگر آگے اللہ ہی رحم فرمائے، دو بیویوں کو خوش رکھنا آسان نہیں۔ اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ ایک کو ہی خوش رکھنا ہے، دوسری کے لیے کچھ بھی کر لوں وہ خوش نہیں ہوگی۔ اس کے وثوق سے کہنے پر مدثر نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے، اسے واضح یقین تھا۔ دوسرا فقرہ اس نے رائنا کے لیے کہا۔ وہ لوگ بہزاد کے آفس کی عمارت کے سامنے تھے۔ گاڑی سے نکلتے ہی رائنا کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ تم یہاں کیسے؟ وہ شانز و نادر ہی اس کے آفس آتی تھی۔ مجھے کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ کہاں ہے وہ افسرہ جس نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ پہلی بیوی میں ہوں تمہاری؟ اسے کیسے تم اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ یہ مقام، یہ حق صرف میرا ہے۔ وہ پہلے اس کے گھر گئی تھی اور جب وہ وہاں نہیں ملا تو آفس آ گئی۔ غم و غصے نے اسے بالکل بے قابو کر دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے میرے گھر بھی آتا؟ یہاں آ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ تحمل سے بولا تھا، حالانکہ اس کے چیخنے پر اسے بھی شدید غصہ آیا۔ اچھا تمہیں میں یاد بھی تھی جو تم گھر آتے اور خود سے کچھ بتانا تو تمہاری شان کے خلاف ہے۔ کبھی بھی تم نے مجھے اعتماد میں لے کر کوئی کام نہیں کیا۔ وہ لڑکی اتنی عزیز ہو گئی کہ اسے لے کر الگ ہو گئے۔ میری کیا حیثیت ہے تمہاری نظروں میں؟ مجھ سے تم نے اپنی مرضی سے شادی کی، مجھے کسی نے تم پر مسلط نہیں کیا، نہ ہی کوئی مجبوری تھی۔ وہ گردن اکڑا کر غرور سے بولی۔ بہزاد کو کب انکار تھا؟ اس نے مدثر کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے حال پر مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اس کی پیش گوئی درست جو ثابت ہوئی تھی۔ ہاں کوئی مجبوری نہیں تھی، یہ بات تمہیں سمجھنی چاہیے۔ تمہاری حیثیت بار بار میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ میں نے جو مقام تمہیں دیا ہے، اس مقام پر آ کر بھی تمہیں تحفظات ہیں۔ اب شاباش گھر جاؤ، میٹنگ اٹینڈ کر کے میں تم سے بات کروں گا۔ بہت نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے رائنا کو اس کی اہمیت باور کرائی تھی، مگر کچھ لوگ حسد اور اناد کی آگ میں جل کر اپنا سکھ، چین، محبت اور مقام ہی نہیں خود کو بھی کھو دیتے ہیں۔ رائنا کو ادراک نہیں تھا، وہ صبر و برداشت کا دامن چھوڑ کر خود کو بہزاد سے دور کر رہی تھی۔ نہیں، میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی، وہ بضد تھی۔ رائنا ڈونٹ ایکٹ لائک اے کڈ، کہہ دیا ہے کہ گھر آ کر بات کروں گا۔ اس بار وہ سختی سے بولا تھا۔ رائنا نے اسے برہمی سے دیکھا۔ بہزاد آفریدی، تم نے مجھے نظر انداز کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ بہزاد کے سخت لہجے کے سامنے اس کی ضد گھٹنے ٹیک دیتی۔ اپنا خیال رکھنا، کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ گاڑی کی کھڑکی پر جھک کر بولا، میں اب تم سے صرف اسی صورت میں بات کروں گی جب تم اسے اس کے باپ کے گھر بھیجو گے، وہ بھی طلاق دے کر۔ اگر تم نے اسے نہیں چھوڑا تو بلیو می، گاڑی کسی کھائی میں جا کر پھینک دوں گی، پھر ڈھونڈتے رہنا مجھے۔ اس معمولی سازش لڑکی کے ساتھ تمہاری زندگی جہنم سے بدتر ہو جائے گی تو تمہیں میری قدر آئے گی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ بہزاد پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اس پر ایک ناراض نظر ڈال کر گاڑی آگے بڑھا گئی۔ وہ سر نفی میں ہلاتا عزیز کو کال کرنے لگا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ لنچ پر نہیں آ سکے گا۔ رائنا کی ضد سے وہ واقف تھا۔ وہ اپنی بات منوانے کے لیے خود کو نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ اسے سمجھائے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے ایک کال کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ لنچ پر نہیں آ سکے گا، لہٰذا وہ کھانا کھا لے اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دے۔ اس نے ایک ہی جواب دیا، نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ دل تو چاہ رہا تھا کہے، آپ نے ضرورت سے زیادہ مہربانی کر دی۔ اگر وہ کرنا چاہتی تو ہزاروں شکایتیں اس کے دل کی لو پر محفوظ تھیں، مگر اسے یقین تھا بہزاد آفریدی اس کے ساتھ اتنا ہی اچھا ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ توجہ دے کر وہ اپنی منچاہی بیوی کو ناراض کیوں کرتا؟ اب بھی رائنا سے اسے کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ ہر بات کا علم ہوتے ہوئے بھی بہزاد کے نہ آنے کا اسے دکھ ہو رہا تھا۔ یقیناً اب عمر بھر کی تنہائی ہی میرا مقدر ہے، وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ وہ اتنی ہی فارغ ہے نا کہ میرے ساتھ لنچ کرنے آئیں گے؟ میں بھی پاگل ہوں، ذرا سی بات کو دل سے لگا لیا۔ نواز عزیز، کیسے گزرے گی عمر؟ عادت ڈال لو، نظر انداز ہونے کی تمہاری حیثیت کا تعین تو بہت پہلے ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجبور ہو کر شادی کی تھی، کس
طرح ماموں جان نے انہیں منایا۔ امی نے التجا کی، پھر کہیں وہ مانے تھے، اور یہاں تک پہنچنے میں تم نے کیا کچھ نہیں سہا، آج بھی سہ لو، دوسری بیوی ہو تم، وہ بھی انچائی۔ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنے رب کا کہ سر پر چھت میسر ہے، ایک نام کا سہارا ہے، اس سے زیادہ تمہارے دامن میں وسعت ہی نہ تھی۔ سب کا اپنا نصیب ہوتا ہے، نصیب سے زیادہ تو کچھ نہیں ملتا، رشتے، محبت، توجہ سب رزق کی طرح نصیب سے ملتے ہیں۔ بہزاد آفریدی تمہارا نصیب صحیح، مگر ان کی محبت تمہارا نصیب نہیں۔ اس محبت کا حصول تمہارے لیے ممکن نہیں، بساط ہی نہیں تمہاری کہ تم اس شخص کے سامنے دست طلب پھیلاؤ۔ جو مانگ کر ملے وہ محبت نہیں، ان کے دل میں تمہارے لیے کیسے کیسے ابہام ہوں گے۔ تمہارا کردار مس کر دیا گیا تھا ان کے سامنے، اس کے دل و دماغ میں اذیت رسا سوچے سر اٹھانے لگی تھی۔ نوائے عزیز، یاور خان، مت بھولو رائنا نے کس طرح تمہیں ان لوگوں کے لڑکوں کے ساتھ اغوا کیا تھا، کیسے ہراساں کیا تھا، اور بہزاد آفریدی کو تم نشے میں دھت کسی اور کے ساتھ ملی تھی۔ اس نے پھر بھی تمہارے سر پر عزت کی چادر رکھی، تمہیں اپنے نکاح میں لے کر کبھی اس وقت کا تانا نہیں دیا، اور امیمہ آپی بھی تو یہ سب چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پرانا منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ آنٹی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر بات اجازت کی ہے تو ہم گھر سے اجازت ہی لے کر آئے ہیں، تمہاری امی نے خود تمہیں ساتھ شاپنگ پر بھیجا ہے۔ اب اگر ایک دوسرے کام سے تم میرے ساتھ چلی جاؤ گی تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ وہ نویں جماعت کی طالبہ تھی، کافی حد تک امیمہ سے متاثر بھی تھی، وہ واحد ہستی تھی جو اس سے بات کرتی تھی یا پھر اہمیت دیتی۔ یاسمین کی وہ بظاہر بہت عزت کرتی تھی، لیکن دراصل وہ عزیز کے قریب رہ کر اسے بہزاد آفریدی سے ہمیشہ کے لیے دور رکھنا چاہتی تھی۔ اپنی پھپھو الماس بیگم کی پشت پناہی اسے حاصل تھی، لہٰذا بہت آرام سے عزیز کے خلاف چال چل رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ بساط پلٹی بھی جا سکتی ہے۔ آپ بھی کسی دن اپنی سہیلی سے ملنے چلیے گا نا؟ ابھی بس مجھے گھر چھوڑ دیں، شام ہو رہی ہے اور امی نے بھی 2 گھنٹے میں واپس آنے کا کہا ہے۔ وہ ماں کی ہدایت پر سختی سے عمل کرتی تھی، یہی بات امیمہ کو ناگوار گزری۔ بھائی بار بار تو مجھے بھی گھر سے نکلنے کی آزادی نہیں۔ امیمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، اسے تو ٹھیک سے راستوں کا علم بھی نہیں تھا، شاپنگ مال سے نکلنے تو امیمہ کی آن لائن بلائی گئی کیب آ چکی تھی۔ آبھی آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، پھر آپ کا جہاں دل چاہے جائیں۔ ایک آخری بار اس نے منت کی تھی، مگر امیمہ نے اسے سن کر بھی انسنا کر دیا۔ کیب میں بیٹھتے ہوئے اس نے امیمہ کے ساتھ کہیں بھی دوبارہ جانے سے توبہ کر لی تھی، حالانکہ اپنی ماں سے کتنی ضد کر کے وہ آج امیمہ کے ساتھ آئی تھی۔ سارے راستے وہ کرتی رہی، مگر کیب سے اترتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ خوبصورت ہال کے باہر خوب گہما گہمی تھی، شاید یہاں کوئی فنکشن ہو رہا تھا۔ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، باوردی دربان گیٹ پر موجود تھے، مستعد گارڈز پاسز دیکھ کر اندر جانے کی اجازت دے رہے تھے۔ تم رکو، میں آتی ہوں۔ امیمہ نے آگے جا کر اپنے پرس سے پاسز نکال کر دکھائے تھے۔ آ جاؤ میرے ساتھ۔ امیمہ کچھ دیر میں اس کے پاس آ کر بولی تھی، آپ ہی یہاں کیوں تقریب ہو رہی ہے؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ ہاں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر امیمہ داخلی دروازے کی طرف کھینچے چلی گئی۔ آپ ہی بابا کو پسند نہیں ہے میرا تقریبات میں جانا، انہیں پتہ لگا تو وہ امی کو بہت غلط کہیں گے اور مجھ پر بھی بہت غصہ ہوں گے۔ وہ آگے بڑھنے سے انکاری تھی۔ ارے انہیں کون بتائے گا، میں تو نہیں بتاؤں گی، نہ تم بتاؤ گی، تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ اور اگر تمہیں نہیں چلنا تو یہاں رک کر 2 گھنٹے تک میرا انتظار کرو، میں واپس آ کر تمہیں گھر چھوڑ دوں گی۔ اس کی تجویز اس کے لیے ناقابل عمل تھی۔ امیمہ نے اس کے چہرے پر ششوپنج کے آثار دیکھ کر لبوں پر آتی مسکراہٹ روکی اور اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ آپ ہی رک جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ ذرا سے اس کے برابر آ گئی، اندر آ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ یہاں کانسرٹ ہو رہا تھا، کوئی گلوکار زور و شور سے گانا گا رہا تھا۔ امیمہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سب سے اگلی رو میں لے آئی۔ لڑکے لڑکیاں مرد و عورت کندھے سے کندھا ملائے جھوم رہے تھے، دیکھنے میں ہی سب صاحب حیثیت اور آزاد خیال نظر آ رہے تھے۔ باہر گاڑیوں کی قطاریں وہ دیکھ چکی تھی، وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ شاید اندر کوئی پارٹی ہو رہی ہے، مگر یہاں پارٹی نہیں، کانسرٹ ہو رہا تھا۔ امیمہ کو گلوکار کیا گا رہا ہے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ بس ہاتھ میں موبائل لیے میسیجز پر مصروف تھی۔ اور یہی حال عزیز کا تھا، اسے تو شور کے علاوہ نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ سمجھ آ رہا تھا۔ ایک گانا ختم ہوا اور گلوکار نے کوئی دوسرا گانا شروع کیا تھا، مگر سامعین کو مزید کچھ نہیں سننا تھا۔ مجمع آفریدی کا شور کرنے لگا۔ عزیز نے امیمہ کی طرف دیکھا۔ عزیز 2 منٹ یہیں رکو، میں بھی آتی ہوں۔ وہ بالکل اس کے کان کے قریب ہو کر بولی۔ آپ ہی کہاں جا رہی ہیں؟ میں بھی ساتھ چلوں گی، وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح گویا ہوئی۔ پاگل ہو گئی ہو، یہیں رکو، میں آتی ہوں، بس واش روم تک جا رہی ہوں۔ اس نے عزیز کو گھر کا آپ ہی، اس نے امیمہ کا ہاتھ پکڑا۔ اوف خدا، بالکل بچوں کی طرح بیہیو کر رہی ہو، آتی ہوں بس ابھی۔ اس نے ہاتھ بھی چٹک دیا۔ اسی وقت سماعتوں کو چیرتا شور سنائی دینے لگ رہا تھا، جیسے مجمع نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہو۔ لائٹس پہلے ڈم ہوئی اور پھر ایک دم اندھیرا ہو گیا۔ عزیز کی جان حلق میں آ گئی۔ امیمہ آپ ہی، وہ گھبرا کر اس سمت
ہاتھ بڑھا گئی جہاں امیمہ تھی، مگر اس بار بھی اس کا ہاتھ جھڑک دیا گیا تھا۔ ایک دم سامنے بنے اسٹیج پر اسپاٹ لائٹ روشن ہوئی تھی۔ بہزاد آفریدی سیاہ شرٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس شاہانہ چال چلتا لوگوں کی دھڑکن بڑھا گیا۔ تالیوں کی گونج، اس کے نام کی پکار، میوزک کی آواز، تیز کی دھڑکن بند ہونے لگی تھی، اس قدر شور سے نہیں بلکہ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر۔ چند سیکنڈ بعد روشنی دوبارہ مدھم سے پھیل گئی تھی۔ اس نے آنکھیں پوری کھول کر بائیں جانب دیکھا جہاں امیمہ کھڑی ہوئی تھی، مگر وہ موجود ہوتی تو نظر بھی آتی۔ پھر دوسری طرف ارد گرد، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں، وہ خود کو تسلی دینے لگی تھی۔ امیمہ ابھی واش روم تک گئی ہیں، وہ کچھ ہی دیر میں واپس آ جائیں گی، مگر کئی منٹ بعد بھی ایسا نہیں ہوا۔ مجھے ان کے پاس جانا چاہیے، مگر واش روم کہاں ہوگا؟ اور اگر وہ واپس آئیں اور میں انہیں نہیں ملی اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو؟ یہ خیال سب سے زیادہ ہولناک تھا۔ وہ اپنی جگہ جم کر کھڑی ہو گئی۔ ایک گانا ختم ہو چکا تھا۔ اب جم غفیر کسی پرانے گانے کو بول دہرا کر اسے گانے کی فرمائش کر رہا تھا۔ نوجوانوں کا جوش و خروش، اسے خاص طور پر لڑکیوں کا پاگل پن اس وقت عروج پر تھا۔ گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی، شرابی یہ دل ہو گیا، سنبھالو مجھ کو او میرے یارو، سنبھلنا مشکل ہو گیا، تجھ پہ فدا میں کیوں ہوا، آتا ہے قصہ مجھے پیار پہ۔ اب اسپاٹ لائٹ ادھر ادھر گھوم رہی تھی، کبھی ایک چہرے پر کبھی دوسرے پر۔ شور ایسا تھا کہ کان پر آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور ایسے ہی روشنی کے ہارے میں ایک چہرے کو دیکھ کر بہزاد آفریدی کی نظر ساکت ہوئی۔ وہ اس چہرے کو ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ اس کی کزن تھی، نوازین یار خان۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ گھبراتی ہوئی سی ارد گرد دیکھ رہی تھی اتنی دور سے، اور چند سیکنڈ میں وہ اس کی آنکھوں میں تھر تھراتے آنسو بھی دیکھ چکا تھا۔ اس نے اس کے بعد صرف ایک گانا اور گایا تھا، پھر ونس مور کا شور ہونے کے باوجود اسٹیج سے اترا اور سیدھا اسے جانے بڑھا جہاں وہ ان باقاعدہ رونے لگی تھی۔ اسے بھیڑ کی طرف آتا دیکھ کر لڑکیوں کا شور بڑھ گیا تھا، مگر جو ہی وہ اسٹیج سے اترا اس کے گارڈز بھی آ گئے تھے، لہٰذا کوئی اس تک نہیں پہنچ سکا۔ وہ بس اندھی طوفان کی طرح اس کی کلائی دبوچتا ہوا اسے مجمع سے نکالتا لے گیا۔ اتنی بھیڑ میں وہ جو بالکل تنہا تھی، اچانک ہی کسی شناسا کے ہاتھ تھام لینے سے محسوس کرنے لگی۔ لوگ تو اب بھی شور کر رہے تھے، مگر اسے اس شور سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اسکول گوئنگ گرل ہو تم، ایسی جگہ آنا سیب دیتا ہے تمہیں؟ کس نے تمہیں کانسرٹ میں آنے کی اجازت دی؟ باپ تو تمہارا اتنا سخت ہے، اگر اسے پتہ چلا تو گلا دبا دے گا تمہارا۔ اس پر دھاڑا۔ وہ جسے ایک پل کو اطمینان ہوا تھا، زاروں قطار رونے لگی۔ بہزاد نے گہری سانس لے کر غصے پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ اوکے، مجھے بتاؤ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ بھیڑ سے کچھ دور وہ لوگ نیم تاریکی میں کھڑے تھے۔ امیمہ آپی کے ساتھ۔ آنسوؤں کی بارش میں آواز بھی کانپ رہی تھی۔ اس نے جبڑے بھیجے۔ کہاں ہے امیمہ؟ وہ واش روم گئی تھی، سابقہ انداز میں جواب آیا۔ اس نے فوراً امیمہ کا نمبر ملایا۔ کال پہلی ہی بیل پر ریسیو ہو گئی۔ ذاہے نصیب، آج کیسے یاد کر لیا مجھے؟ وہ ہمیشہ اسی عامیانہ انداز میں بات کرتی تھی جو بہزاد کو انتہائی ناپسند تھا۔ عزیز کو چھوڑ کر کہاں غائب ہو گئی ہو تم؟ اس نے دانت پیستے ہوئے استفسار کرنے کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ مجھے کیا پتا کہاں ہے، میں اپنے گھر میں ہوں، اور میں نے تو اس کے گھر کے باہر ڈراپ کر دیا تھا، کہہ رہی تھی کسی دوست سے ملنے جانا ہے، اب پتہ نہیں دوست لڑکی ہے یا لڑکا، وہ استہزائی انداز میں بولی۔ بہزاد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اگر وہ سامنے ہوتی تو وہ اس کا گلا دبا دیتا۔ شٹ اپ، تم سے تو میں بعد میں پوچھتا ہوں۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کوئی بھی تمہیں کہیں بھی لے جائے گا اور تم چلی جاؤ گی؟ اس امیمہ کے ساتھ کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے تمہیں؟ اور نہ ہی یہ عمر ہے تمہاری کانسرٹ دیکھنے جانے کی۔ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، مجھے وقت ضائع کرنے والی بچے بالکل پسند نہیں۔ اس کے سخت لہجے پر لمحے میں وہ پھر پورے خش و خضوع سے یوں رونے لگی تھی جیسے باقاعدہ گریہ زاری کے کسی مقابلے میں حصہ لیا ہو، اور بس وہ اسی مقام پر زندگی میں پہلی بار بے بس ہوا، پہلی بار کسی کے آنسو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہے تھے۔ اچھا بس اب رونا بند کرو، گھر چھوڑ دیتا ہوں میں تمہیں۔ اسے کندھے سے لگا کر باقاعدہ اس کا سر تھپکا۔ آپ اس پر اتنا شاؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ میرا قصور نہیں، یہاں امیمہ آپ ہی لائی تھی مجھے، میں آنا بھی نہیں چاہتی تھی، نہ ہی مجھے گانے پسند ہے اور نہ کانسرٹ میں جانے کا شوق، آپ مجھے بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں۔ اس نے شکوہ کیا۔ میں ڈانٹ نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں، مجھے سمجھدار اور گھر میں رہنے والی لڑکیاں پسند ہیں، اس طرح کانسرٹ میں جانے والی لڑکیاں مجھے بالکل پسند نہیں۔ تمہیں امیمہ کے بجائے کسی اپنی ہم عمر لڑکی سے دوستی کرنی چاہیے۔ اپنی گاڑی تک آتے ہوئے وہ اسے نصیحت کرتا ہوا آیا تھا، مگر یہ بات نصیحت کی طرح نہیں، تیر کی طرح اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے پیوست ہو گئی تھی کہ وہ بہزاد آفریدی کی پسندیدہ نہیں۔ وہ اسے گھر چھوڑنے گیا، راستے میں گاڑی روک کر آئس کریم بھی خرید کر دی۔ گاڑی کے گیٹ پر اس نے اس کی ماں کو بلا کر خاص طور پر کہا تھا، آپ پلیز آئندہ اسے امیمہ کے ساتھ کہیں مت بھیجیے گا، وہ ہے تو میری کزن، مگر توجہ کے حصول کے لیے مجھے زج کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ میں نہیں چاہتا میری عدم توجہ کو وجہ بنا کر وہ نوائے چیز کو زک پہنچائے۔ یہ بچی ہے، اسے امیمہ کے نیچر کا نہیں پتا، تو کم از کم آپ کو تو اندازہ ہونا چاہیے، آئندہ اسے بے مقصد باہر بھیجنے کی ضرورت نہیں۔
یاسمین بیگم اسے بھیج کر پچھتائی تھی، لہٰذا بہزاد کو بھی یقین دلا دیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مگر عزیز کو یہ سب باتیں ناگوار گزری۔ وہ کون ہوتے ہیں مجھ پر پابندی عائد کرنے والی؟ میری مرضی، میرا جس سے دل چاہے گا دوستی رکھوں گی، جہاں دل چاہے گا جاؤں گی، یہ کیوں میرے ابا بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے جاتے ہی وہ بگڑ کر بولی تھی۔ اس کی ماں نے اس کا بازو پکڑا اور پھر اس کے کمرے میں لا کر چھوڑا۔ منسوب ہو تم سے، تم اس سے، ہونے والا شوہر ہے وہ تمہارا، آئندہ اگر اس طرح اس کے متعلق بات کی تو زبان کھینچ لوں گی۔ یاسمین کو بیٹی پر پہلی بار شدید غصہ آیا۔ وہ ان کے غصے سے سہم گئی تھی، اسے سرا سیما دیکھ کر وہ نرم پڑ گئی۔ وہ تمہاری بہتری کے لیے کہہ گیا ہے، مجھے بتاؤ ہوا کیا تھا وہاں؟ اس نے نظر جھکائے پوری بات بتا دی۔ انہوں نے دل تھام لیا۔ اسے بھلا کیا پرخواش ہے تم سے؟ وہ بڑبڑائی تھی، پھر کچھ سوچ کر انہوں نے سلجوق آفریدی سے بات کی تھی۔ عزیز تو کب کی تھک کر سو گئی تھی۔ دوسری طرف سے کچھ ہی دیر میں الماس کی کال آ گئی۔ میری بھتیجے پر کیوں الزام لگا رہی ہو؟ اپنی بیٹی کو لگام دو، ابھی بارش بھر کی ہے اور یہ گل کھلا رہی ہے۔ میرے بچے نے سب پتہ کر لیا ہے، وہاں تو بغیر دعوت نامے کے جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ عزیز کا نام درج تھا وہاں، کسی نے اپنی سالگرہ کی دعوت میں کانسرٹ کرایا تھا اور اپنے کالج یونیورسٹی کے دوستوں کو بلایا تھا۔ ہوگی اس کی کوئی جان پہچان؟ میری بھتیجی تو انہیں جانتی تک نہیں، کب سے رو رہی ہے بیچاری کہ اس پر جھوٹا الزام لگ گیا۔ الماس بیگم سے کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ یاسمین بھی دل محسوس کر رہ گئی کہ ان سے بحث کرنا بے نتیجہ ہے ثابت ہونا۔ اس دن کے بعد عزیز نے کبھی بہزاد کی آنکھوں میں شرمسائی اور پذیرائی نہیں دیکھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس واقعے کے بعد الماس بیگم نے بہزاد سے کتنے وعدے لیے تھے، کتنی قسمیں دی تھیں کہ وہ عزیز کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دے۔ اور ایسا ایک بار نہیں ہوا تھا، وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو باور کراتی تھی کہ وہ یاسمین کی بیٹی ہے۔ اس کی تربیت جن ہاتھوں میں ہوئی وہ ہاتھ قابل بھروسہ نہیں۔ یاسمین پر ان کے شوہر کو اعتبار نہیں تو ان کی بیٹی بھی ناقابل اعتبار ہوگی۔ عزیز سے امیمہ نے معافی مانگ لی تھی کہ اسے جلدی میں جانا پڑا، اور جھوٹ تو اس نے بہزاد کے ڈر سے کہا تھا۔ وہ اصل میں تم لوگوں کے خاندان کو پسند نہیں کرتا، تمہارے بابا نے اس پر فائر بھی تو کیا تھا، اور تمہاری امی سے بھی میری پھپھو کے اختلافات ہیں، اس لیے وہ مجھے منع کرتا ہے کہ تم سے نہ ملو۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ عزیز نے امیمہ کا یقین کر لیا تھا، ایک دن کی بات نہیں تھی۔ بہزاد آفریدی سے وہ سالوں سے بدگمان تھی، اور یہ بدگمانی کی برف کبھی پگھلنے لگتی تھی تو پھر غلط فہمی کا قہر پڑنے لگ جاتا۔ ان کے درمیان سرد موری کی طبیعی چادر تن جاتی تھی۔ اسے صرف یہی بات یاد تھی کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ وقتاً فوقتاً اس نے بہزاد کے ہر عمل کو اسی بیان کے تناظر میں دیکھا اور سوچا تھا۔ آج بھی جب وہ نہیں آیا تھا تو وہ پچھلی باتیں یاد کر کے اپنے خیالات پر تصدیق کی مہر ثبت کر رہی تھی۔